ایک وضاحت وہ یہ کہ صرف آج کا یہ پروگرام نہیں، کافی سالوں سے جب جامعہ مسجد مرکزی میں بھی پروگرام ہوتے ہیں ہم نے یہ رویہ بدل دیا ہے کہ جو باہر سے مہمان علماء کرام بلائے جائیں ان کو بٹھا دیا جائے اور مقامی علماء کے بیانات شروع کروا دیے جائیں۔ اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، تلاوت ہوئی ہے، نظم ہوئی ہے۔ مجھے راستے میں آتے ہوئے جہاں پہ کھانا کھایا وہاں سے یہاں تک شاہ صاحب کہنے کہ کوئی مقامی بیان ہے کہ بالکل کوئی مقامی بیان ہے، آپ کا بیان ہے، اس کے بعد نظم ہوگی، پھر حضرت جعلی صاحب کا بیان ہوگا۔ میں بھی کوئی بیان کرنے نہیں بیٹھا، صرف اور صرف سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنی دور دراز سے قصبہ قلعہ دار سنگھ سے بھی اور پورے علاقے سے تشریف لائیں۔ اس کے بعد اس جامعہ کے اساتذہ طلباء ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جمعیت اشاعت توحید و سنت کے علماء جنہوں نے انتھک محنت کی، ہر 3-4 دن بعد میٹنگ ہو رہی تھی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کلادیدار سنگھ کی امن کمیٹی، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً اپنے عزیز بھائی جناب ملک عمران بشیر صاحب جو کہ مسلک دیوبند کی طرف سے امن کمیٹی کے ممبر ہیں، اور آج انہوں نے علماء کرام کا استقبال کیا اور اپنے ڈیرے پر علماء کی خدمت کی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کلادیدار سنگھ کے ایس ایچ او، ڈی ایس پی، پوری انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بالکل ایک لفظ تک نہیں کہا جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم ختم نبوت کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے، اور وہ بھی آپ ہی کے بھائی ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی ختم نبوت کا ہی عقیدہ ہے۔ تو یہ تو ایک تاریخ ہے جس کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے، اگرچہ یہ 4تھی سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہے جمعیت اشاعت توحید و سنت کی، لیکن آج کی جو کانفرنس ہے نا، یہ صرف کانفرنس نہیں، ایک تاریخ کا حصہ ہے جو سپریم کورٹ نے 1973 کے اندر جو فیصلہ قائد ملت اسلامیہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کروایا تھا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس پہ مہر لگائی تھی۔ آج بھی سپریم کورٹ کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ اس کے اندر ترمیم کریں؟ ہم ان کی کسی ترمیم کو نہیں مانتے، بولو ان کی ترمیم کو سارے بولو بھائی، جو مانتا وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے، جو مانتا نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا نہیں مانتے آپ؟ مانتے آپ؟ ہم ان کی ترمیم کو نہیں مانتے، ہاتھ کھڑا کرو۔ نہیں مانتے، بولو نہیں مانتے۔ جو فیصلہ اس وقت مولانا مفتی محمود نے کروایا، ایک آخری بات بتا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ کتنے دن بات چلتی رہی، ذوالفقار علی بھٹو کے گھر میں بھی بات چلتی رہی، 6 علماء اور چودھری صاحبان پر مشتمل کمیٹی اپوزیشن کی تھی، اور دوسری طرف ایک وزیر قانون تھا۔ تو مفتی محمود صاحب نے کہا کہ یہاں پر لکھیں قادیانی، لاہوری، احمدی، بات پہ توجہ کر دیا میری بات پہ، قادیانی، لاہوری، احمدی غیر مسلم اقلیت ہے۔ تو وزیر قانون نے کہا جی
کہ لاہور کے اندر تو آپ کہیں جی لاہوری، تو کئی اپنے آپ کو لاہوری کہتے ہیں، ویسے ہی کہ ہم لاہور میں رہنے والے ہیں، وہ آ جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ کئی کا نام احمد ہوتا ہے یا ان کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو تو وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو احمدی کہیں، تو ہم یہ احمدی لکھیں گے تو بات ادھر چلی جائے گی۔ اس نے سوچا میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ سامنے مفتی محمود کھڑا ہے۔ مولانا مفتی محمود نے کہا چلو اس طرح لکھو، قادیانی، لاہوری اور جو احمدی قادیانی لاہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جو قادیانی لاہوری گروپ سے رکھتا ہے وہ احمدی غیر مسلم ہے۔ اب وزیر قانون کے پاس کوئی جواب، تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا اس کے اوپر مہر لگا دو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور آخر کے اوپر میں اپنے عزیز بھائی اس پروگرام کے روح رواں شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی لکال محسن زاہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی انتھک محنت کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب کروایا ہے۔ اور اب میں محترم ناظم اعلیٰ جمعیت ارشاد سنت علاقہ کے نظردار سے مولانا عثمان غنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت بندے علوی صاحب کو بیان کے لیے دعوت